رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات کو اپنی محبت سے نوازا اور ان کے بارے میں کئی بار ذکر فرمایا۔ یہ وہ مواقع اور مقامات ہیں جنہیں بطور مسلمان ہمیں ضرور یاد رکھنا اور ان سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ان 7 محبوب مقامات میں شامل ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یروشلم، مسجد قباء، جبل احد، جنت البقیع اور روضۃ الجنت۔ یہ سب مقامات دین اسلام کی تاریخ اور ہمارے ایمان میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور یہیں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو قبلہ بنایا اور نماز کی سمت متعین کی۔ مسجد الحرام میں ادا کی جانے والی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ دنیا کی کسی اور مسجد میں ایسی فضیلت نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خون بہانا حرام ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے امن کی پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ پیاری زمین ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، ہمیں مدینہ سے ایسی ہی محبت عطا فرما جیسی محبت ہمیں مکہ سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواریں نظر آتیں تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اونٹ گویا خوشی اور محبت سے دوڑنے لگتا۔ یہ مدینہ منورہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یروشلم کو القدس بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسلام میں نہایت مقدس مقام ہے۔ اس کی اہمیت مکہ اور مدینہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آثار موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ان انبیاء کا ذکر اسی مقام کی وجہ سے بار بار آیا ہے۔ یروشلم مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، اس سے قبل کہ قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں لے جایا گیا۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اسی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ واقعہ مسجد اقصیٰ کی عظمت و تقدس کو ظاہر کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج تک اس مقام کو اپنی تاریخ اور عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مدینہ کے مضافات میں واقع مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قائم فرمائی۔ یہ اسلام میں تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد ہے۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت 108 میں اس مسجد کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی، اس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی نماز کو عمرے کے برابر قرار دیا۔ یہ مسجد اپنی برکت اور تاریخی اہمیت کے باعث ہمیشہ یادگار مقام رہے گی۔ جبل احد مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جو شمال کی جانب 7 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ احد لڑی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ پہاڑ کی پشت پر قائم رہیں تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، مگر جب کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ نیچے اتر آئے تو مشرکین نے حملہ کر کے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ جبل احد کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اسی پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں عظمت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں اس سبق کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے کا انجام کس قدر سخت ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ پہاڑ محبت اور وفاداری کی علامت ہے جسے امت مسلمہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان بقیع ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ
اور ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دفن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پھوپھی، صاحبزادے ابراہیم اور بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم سب بقیع میں مدفون ہیں۔ اندازہ ہے کہ 10,000 سے زائد صحابہ کرام بھی یہاں دفن ہیں۔ یہ جگہ جنت کا ٹکڑا کہلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے۔ مسجد نبوی کے اندر کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور منبر کے درمیان ہے، اسے روضۃ الجنت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رسول پر نفل نماز ادا کرنا، دعا کرنا اور ذکر و عبادت کرنا مسلمان کے لیے عظیم سعادت ہے۔ ان مقامات کی زیارت، ان کے ساتھ تعلق اور ان سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ یہ مقامات ہمیں ایمان کی تازگی، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی یاد دلاتے ہیں۔ جو مسلمان ان مقامات سے جڑا رہتا ہے، اس کے دل میں ایمان اور محبت رسول مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ 7 مقامات ہمیشہ امت مسلمہ کے دلوں میں قبور کے لیے دعا فرماتے۔